فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوئی طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک عبادت میں مشغول رہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت گمراہ آدمی تھا، جو اپنی ماں کی ایک ناجائز اولاد تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا۔ اس لیے سامری حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نام بھی تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ مگر خدا کی شان دیکھیے کہ فرعون کے گھر میں پرورش پانے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ نامراد بھی ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ جس طرح کے موسیٰ سامری حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا، وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، وہ اللہ کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شقی اور پیدائشی بدبخت تھا، اسی لیے حضرت جبریل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے بھی اس کو کوئی نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر رہ گیا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ محترم دوستو، اب یہ جانتے ہیں کہ سامری نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا کرنے پر کس طرح آمادہ کیا۔ تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اعتکاف کی حالت میں تھے، تو سامری نے آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور ایک فتنہ برپا کر دیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا، اور اس سے ایک بچڑی کی مورت بنائی، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے سونے چاندی کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سجدہ ریز ہو کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھی، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح آواز کرتا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے، اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا، تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا گریبان پکڑ لیا، اور فرمانے لگے، اے میرے بھائی، کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت کر لی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کہا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے
اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کے احکام پڑھ کر بنی اسرائیل کو سنائے اور فرمایا کہ تم لوگ اس پر عمل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے تورات شریف کے احکام کو سنا تو ایک دم انہوں نے ان احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سرکشی پر اللہ تعالیٰ کا یہ غضب نازل ہوا کہ ناگہاں کوئی توڑ جڑ سے اکھڑ کر ہوا میں اڑتا ہوا بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق ہو گیا، جو 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی زمین پر ڈیرے ڈالے ہوئے مقیم تھے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے تو سب کے سب سجدہ میں گر کر عہد کرنے لگے کہ ہم نے تورات کے سب احکامات کو قبول کیا اور ہم ان پر عمل بھی کریں گے۔ مگر ان لوگوں نے سجدے میں اپنے رخسار کو زمین پر رکھا اور دانی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی یہودی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جب توبہ کر لی تو تورات کے احکام پر عمل کرنے کا عہد کر لیا، تو پھر یہ پہاڑ اڑ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو چند جگہوں پر بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم نے پہاڑ ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے، اور سمجھے کہ وہ ان پر گر پڑے گا، لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے، اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پرہیزگار ہو۔ محترم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔